بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان کرم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ رقیہ سنا کرتے ہیں، ٹیپ میں، موبائل میں، ٹی وی پر یا کسی بھی ذریعے سے گاڑیوں میں بیٹھ کر، کارس میں بیٹھ کر سنتے ہیں یا گھروں پر سنتے ہیں، صبح شام سنتے ہیں علاج کے طور پر۔ لفظ رقیہ پلے کر کر سننا، اس طرح کا علاج رقیہ کے علاج میں کیسا ہے؟ اس بارے میں مسئلہ اس لیے اٹھتا ہے کہ کیونکہ یہ رقیہ ہے۔ رقیہ میں کوئی شک شبے کی بات ہوتی نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، شرک نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو۔ اور جب رقیہ میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، وہ خالص رقیہ ہے، اور پھر وہ سنی جاتی ہے، پلے کر کر سنی جاتی ہے، تو اس بارے میں سوال کا جواب کیا ہے؟ کیا آیا اس طرح کرنا درست ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جب ایک راقی پڑھتا ہے کسی پر، وہ پڑھ کر اس پر دم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن اس پر پڑھتا ہے، اس کو پاس بٹھا کر اس پر قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ یہ بہت زیادہ مفید ہے، اور پڑھنے کا صحیح رقیہ کا طریقہ یہی ہے۔ راقی اس کے پاس ہو، سامنے ہو، پاس میں بیٹھا ہو، اور پڑھنے والا اس پر پڑھ کر دم کرے۔ بلکہ صحابی سے یہ ثابت ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھتے دوران تھوک جمع کر کر بار بار اس مریض پر تھوکا ہے، اس جگہ پر جہاں اس کو تکلیف تھی، بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو اس پر وہ تھوک ڈالتے رہے، اور دم کرنا، وہ بچھو کا کاٹا ہوا تھا لیکن رقیہ کے طور پر وہ رقیہ ہی ہے۔ وہ سانپ بچھو کی تکلیف ہو، یا بخار ہو، یا کینسر ہو، یا جن جادو نظر حسد ہو، یا نفسیاتی امراض ہوں، بہرحال رقیہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ قرآن ہی میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ صورتیں یا کچھ آیتیں، یا بہت زیادہ قرآن، بڑی صورتیں، چھوٹی صورتیں، بہرحال پڑھ کر دم کی جاتی ہیں، اور دعاؤں سے، اذکار، اللہ کے ذکر سے دم کیا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ بلا شبہ یہ شفا کا ذریعہ ہے، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، رقیہ میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو، شرک نہ ہو، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور اذکار وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور دعائیں وہ ہوں جو ثابت ہیں، یا انسان کی اپنی دعائیں ہیں، وہ کچھ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، پڑھتے دوران اللہ اس کو شفا عطا فرما، وہ پڑھ کر دم کرتا ہے، الحمدللہ اس سے مریض کو شفا ہوتی ہے۔ نہ رقیہ میں ڈاؤٹ ہے، کچھ شک ہے، نہ وہ اذکار نبوی میں شک ہے، نہ اذکار نبوی میں شک ہے، نہ ان دعاؤں میں شک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن کیا یہی چیز جو ایک راقی پڑھ کر دم کر رہا ہے، وہ کیا ٹیپ چلا کر سننا، پلے کر کر اس کو سننا ویسا ہی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ علماء کرام، اکابر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ دین میں پیدا کی ایک نئی بات ہے، ناجائز امر ہے، ناجائز فعل ہے، ناجائز عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کرام اس طرح فرماتے ہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں، کیونکہ یہ اس دور میں اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں، مطلب کہ سلف صالح کے دور میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ اب بہت بعد میں ہونے لگا، جب یہ چیزیں ایجاد ہوئیں اور لوگ اس پر سننے لگے تو یہ عام ہو گیا۔ علماء کرام، اکابر علماء امت اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا طریقہ ہے۔ بدعت کیا کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے؟ ایک نیا کام اسلام میں، اللہ کے دین میں ایک نیا کام بدعت ہے، لیکن یہ واضح کیا جائے کہ یہ واضح ہو کہ بدعت اس انسان کے لیے ہے جو پڑھنا جانتا ہو، پڑھ سکتا ہو، لیکن نہ پڑھ کر وہ سنتا رہتا ہے۔ رقیہ سن رہا ہے مسلسل، قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے، سنتے بیٹھنے کے لیے نہیں۔ پڑھائی سے جتنی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اتنا لطف بھی آتا ہے، اتنا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لفظ اس میں مشقت ہے پڑھنے میں، لیکن سننے میں مشقت نہیں ہے، توجہ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ بلکہ پڑھتے دوران بھی انسان کو شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ پڑھائی سے اٹھانا چاہتا ہے اس کو، یا توجہ اس کی ہٹانا چاہتا ہے، قرات پہ اس کی توجہ نہ رہے، کیا پڑھ رہا ہے وہ، کیا غور و فکر کرے گا۔ شیطان یہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے کلام پہ غور نہ کرے۔ لیکن مومن بندہ تو خیر کیسے بھی شیطان کو بھگا کر اور قرآن کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی نہ جانتا ہو وہ عربی لغت تو بہرحال وہ اور بات ہے، لیکن توجہ سے پڑھنے کی مومن کوشش ضرور کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شیطان ویسے وقت میں آ کر عبادت میں خلل ڈالتا ہے، پڑھنے نہیں دیتا۔ ابھی کوئی باتیں یاد تھی نہیں، اچانک یہ باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ ابھی کوئی باتیں یاد تھی نہیں، اچانک باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ وہ کام کرنا رہ گیا ہے، ارے وہ بات رہ گئی تھی، وہ کام کرنا ہے، جا کے کر آتا ہوں، کر کے آتی ہوں۔ یعنی ایک مشغلے، ایک نئے آئیڈیا ڈالتا ہے تاکہ اس کو قرات سے اٹھائے، قرآن سے دور کرے۔ لیکن مومن بندہ یہ جان کر اس پر تھوکتا ہے، اعوذ باللہ شاجم پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا جاری رکھتا ہے، اور الحمدللہ مستفید ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے والوں کا حال ہے، اور الحمدللہ اس سے آرام ہوتا ہے، شفا ہوتی ہے۔ اور ایسے انسان کے لیے جو پڑھنا جانتا ہے، ایسی عورت کے لیے جو پڑھنا جانتی ہے لیکن نہ پڑھ کر سنتی بیٹھتی ہے، نہ پڑھ کر سنتا بیٹھتا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ کسی قاری نے، کسی راقی نے کہہ دیا کہ یہ سنا کرو، بس وہ اپنے علاج کے لیے وہی سنتا رہتا ہے، اسی میں اپنا وقت لگا دیتا ہے۔ وہ پڑھتا نہیں، بالکل صرف سنتے سنتے وقت ضائع کرتا ہے۔ اگرچہ وہ قرآن ہے، لیکن علماء کرام، اکابر علماء کرام اس امت کے کیا فرماتے ہیں؟ وہ بدعت ہے۔ حوالہ جات موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بدعت ہے۔ بدعت جن کو بدعات بولتے ہیں، بدعت ہے وہ، بدعہ۔ تو کوئی کیوں بدعہ پہ عمل کرے گا؟ کیا وہ اپنی تباہی چاہے گا، اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہے گا رقیہ کے نام پر، اپنے علاج کے نام پر؟ تو وہ انسان جو صاحب قدرت ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھنا جانتا ہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ جب وہ پڑھیں گے قرآن تو باذن اللہ تعالی ان کو اس سے شفا ہو جائے گی۔ اس کے لیے بدعت ہے۔ اور جو انسان ان پڑھ ہیں، جانتے نہیں پڑھنا، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا محروم رہ جائیں گے وہ قرآن سے؟ ٹھیک ہے، ان سے جو خطا ہوئی ان کو پڑھایا نہیں گیا، یا وہ خود پڑھے نہیں، غفلتوں میں زندگی گزار لی انہوں نے، بعد میں ان کو ضرورت پیش آ رہی تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اللہ کی پناہ غفلتوں سے، گمراہیوں سے، وقت خرابی کرنے سے، فضول خواہشات سے، جس میں اللہ رسول کی اطاعت نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، جو وقت خراب کرنے کے ذریعے ہیں۔ انسان ویسے وقت میں کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن انسان غفلتوں میں، خواہشات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔
ویسے ہی اس انسان کی مثال ہے جو پڑھنا نہیں جانتا. اس کو یقیناً شروع میں پڑھایا گیا ہوگا. اکثر مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھایا گیا ہوگا اس کو بھی. ممکن ہے وہ نہ پڑھا، ممکن ہے اس نے نہ پڑھا ہو، یا پڑھ کر چھوڑ دیا ہو، بھول گیا ہو، پڑھنا اس کو اب آتا نہیں، یا ممکن ہے اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا نہ ہو. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ماں باپ خود سکھے ہوئے نہ ہوں، ان کو قرآن کا شعور نہیں ہے، قرآن کی عظمتوں کا احساس نہیں ہے، قرآن کیا ہے، کس کا کلام ہے، پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اللہ کے کتنا نزدیک کرتا ہے وہ قرآن. ان کو اس کا احساس نہ ہوگا، کیونکہ ان کو وہ احساس ان کو نہیں دلایا گیا. ویسے ماں باپ میں وہ خود احساس نہیں تھا ان کے اندر، تو وہ اپنے اولاد کو وہ احساس کیوں دلائیں گے؟ لہٰذا ماں باپ بھی نہیں پڑھے اور انہوں نے اپنے اولاد کو بھی پڑھایا نہیں. لفظ کوئی بھی عذر ہو سکتا انسان، ممکن ہے کہ اس تک وہ بات ممکن نہ رہی ہو اس کی زندگی میں، ممکن ہے اس کے ماں باپ کو میسر نہ آیا ہو پڑھانا اپنے اولاد کو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے، نہیں کر پاتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر انسان ہر کام کر سکے، مقدر ہے، ہر انسان کا اپنا نصیب ہے. لیکن انسان کو کوشش کرنا چاہیے، انسان کو پڑھنے لکھنے تعلیم یافتہ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، ان پڑھ نہ رہ جائے کوئی. اس میں نقصانات ہیں، تکلیف ہے، عاجزی ہے. انسان کو انسان کے آگے جھکنا پڑتا ہے، بے بس ہونا پڑتا ہے. پڑھا لکھا انسان اپنا کام خود کر سکتا ہے باذن اللہ تعالی، سر اٹھا کر جی سکتا ہے. مصیبت کے وقت باذن اللہ اس کی تعلیم اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اس مصیبت سے نکالنے کا اس کے لیے سبب بنے گی. اللہ نے وہ ذرائع پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے. لوگ اگر اتنے زیادہ غفلت رہیں، لوگ اتنے زیادہ اگر غفلت کریں کہ اپنے رب کا کلام پڑھنے کے لیے ان کو وہ تعلیم نہیں ہے، تو بڑی ہی مایوسی کی بات ہے. یا تو ان ماں باپ کو یہ شعور نہیں دلایا گیا تھا کہ وہ پڑھتے پھر اپنی اولاد کو پڑھاتے، یا پھر ان کو اس سے دور رکھا گیا ہے. نہیں، یہ نہیں پڑھو، اس کی کیا حاجت ہے، اسے تو وقت خراب ہوتا ہے، کچھ ڈگری حاصل کرو، اس کے لیے کوشش کرو. وہ چیز پڑھائیں گے ہم اپنے بچوں کو، آگے چل کے وہ کچھ بڑے بنیں گے، ڈگری والے بنیں گے، ڈگری ہولڈر بنیں گے، ایوارڈز حاصل کریں گے، کارنامے کریں گے، شہرہ حاصل ہوگا، پیسہ حاصل ہوگا، دولت مند بنیں گے، ان کے کچھ کام آئے گا. تو انہوں نے محروم کر دیا اپنی اولاد کو قرآن سے. یہ فضول سوچوں سے، گندی سوچوں سے انہوں نے اپنی اولاد کو خیر سے محروم کر دیا. پھر ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں وہ اپنی اولاد کو اس خیر سے محروم رکھے. یہ ہوتا ہے، آنکھوں دیکھا گیا ہے. اب اس کے علاوہ کسی انسان کو ممکن ہے وہ اسباب میسر نہ رہے ہوں، لہٰذا وہ پڑھ نہیں سکے، اپنی اولاد کو پڑھا نہیں سکے. ممکن ہے وہ پڑھا نہیں سکے، ممکن ہے پڑھا نہیں سکے، وہ مجبوری ہے ان کی اپنی. لیکن الحمدللہ قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے، اور مومن بندے، معلمین، سکھانے والے لوگ الحمدللہ وہ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کون ان کے پاس جا کر پڑھے. اللہ اکبر، مخلص ہوتے ہیں وہ. انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کو عام کرے. سب کچھ عصر علوم نہیں ہوتے ہیں، سب کچھ ایسی تعلیم جو چل رہی ہے تعلیم وہی نہیں ہے. اللہ کا دین بھی جاننا تو ایک لحاظ سے ضروری ہے، اور ضروری مسائل جاننا، ضروری باتیں، ضروری علم سیکھنا واجب ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو تو اللہ کے قریب کیسے ہوگا انسان؟ کیسے نماز پڑھے گا وہ انسان؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو دوسری صورتیں بھی تو پڑھے گا نا وہ. کسی کو اتنا تو آتا ہے الحمدللہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر تب مسلمانوں کو سورہ فاتحہ اور چھوٹی صورتیں آتی ہیں الحمدللہ. شکر ہے اتنا تو ان کے ماں باپ نے سکھایا، الحمدللہ ہمیں سکھایا، اللہ کا شکر ہے. ایک بے بسی سے انسان کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اتنی بڑی بے بسی کہ وہ اللہ کا کلام نہ پڑھ سکے، بڑے ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے. اللہ کا کلام، اللہ رب العالمین کا کلام، جس نے اپنے پیغمبر پر وہ قرآن نازل کیا،
وہ قرآن نہ پڑھ سکے انسان، تو اس سے بڑے افسوس اور محرومی کی کیا بات ہے۔ وہ جائے گا تو اس دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا، لیکن قرآن پڑھنے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی۔ صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابہ تھے کہ رسول سے انہوں نے کچھ وظیفہ طلب کیا، کوئی ذکر، ایسا ذکر و اذکار کہ وہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ ان کو ثواب ملتا رہے، پھر الحمدللہ پھر وقت پر وہ اس دنیا سے گزر سکیں۔ لیکن دنیا میں جب تک حیات رہیں وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے رہیں اور اپنا ثواب پاتے رہیں اللہ سے، جو اس پڑھائی سے حاصل ہوتا ہے ثواب وہ پائیں۔ وقت ضائع نہیں کیا انہوں نے۔ جہاد سے آ کر کتنے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل پوچھتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی قدرت کے مطابق، ان کی استطاعت، ان کی صلاحیتوں کے مد نظر ان کو کچھ نہ کچھ سکھایا کرتے۔ کسی کو مایوس نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کو سکھایا ہے اچھی اچھی باتیں، جو پڑھ سکتا تھا ان کو وہ سکھائے۔ کوئی قرآن پڑھ سکتے تھے، الحمدللہ ماہرین ہیں، صحابہ ماہرین ہوا کرتے تھے قرآن پڑھنے میں۔ اور کوئی نہیں جانتے تھے، پوچھ لیا کرتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کے لیے تعلیمات دیں۔ کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا۔ جن کو بہت سیکھنا نہ ہوتا وہ کچھ اہم باتیں سیکھتے اور اپنے دیہات میں لوٹ جاتے۔ کوئی وہیں کے رہنے والے ہوتے، وہ بار بار سیکھتے رہتے، ہمیشہ سیکھتے رہتے، اور کوئی ایسے ہوتے وہیں پر رہنے والے ہوتے لیکن وہ کم سیکھتے، بس ان کو لگا کہ میرے لیے اتنا کافی ہے، میں زندگی بھر یہ عمل کروں گا، یہ پڑھوں گا بس الحمدللہ۔ تو ایسے سارے صحابہ الحمدللہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا تمام قسم کے الحمدللہ واقعات صحابہ کے ساتھ پیش آئے، الگ الگ مختلف صحابہ کے ساتھ مختلف واقعات پیش آئے ہیں، احادیث اس بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ لیکن مدعا کلام یہ ہے کہ نقطہ کلام یہ ہے کہ جو انسان قرآن پڑھنا جانتا ہو، جانتی ہو، اور وہ نہ پڑھ کر علاج کے طور پر رقیہ سنے، کس سے سنے؟ راقی سے نہیں، راقی سے تو سننا ہی چاہیے، ہم یہی کہہ رہے ہیں، یا خود پڑھے یا راقی سے سنے یا کسی سے سنے، جو پڑھ کے دم کر رہا ہو اس پر، پڑھنے والا ہو، پڑھنے والی ہو، پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتا ہے تو بالکل اس پہ پڑھے، مریض پر، اور اس پہ دم کرے یا نہ کرے، لیکن مریض پر پڑھے، اس کو پاس بٹھا کر پڑھے۔ لیکن ٹیپ سے پلے کر موبائل میں یا کسی طرح سے سننا، یہ کیسا ہے؟ تو یہ پڑھنے والے کے لیے، جو پڑھنا جانتا ہو، پڑھنا جانتی ہو، اس کے لیے بدعت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ وہ صاحب استطاعت پڑھ سکتا ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھتا ہو؟ پڑھنا چھوڑ کر وہ سننے میں لگا کیوں ہے؟ تو وہ نہ سنا کرے بلکہ پڑھا کرے۔ اور شفا میں تاخیر ہونے کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پڑھنا چھوڑ کر سنتا ہے، پڑھنا چھوڑ کر سنتی ہے، کہ اور تاخیر سے شفا ہوتی ہے۔ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جب چاہتا ہے شفا ہوتی ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا واجب ہے، جو بالکل منزل تک، انسان کے مقصد تک پہنچانے والے اسباب ہے، تیز مؤثر کن اسباب ہوتے ہیں، وہ اختیار کرنا چاہیے انسان کو، تاکہ وہ فوری طور پر اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور الحمدللہ اس کو آرام و اطمینان ہو۔ انسان سمجھے کہ وہ کسی بدعت پہ عمل کر کے وہ جنت میں جائے گا، اور کوئی ایک سمجھتا ہے کہ وہ سنت پہ عمل کر کے وہ جنت میں انشاءاللہ باذن اللہ جائے گا، تو اس میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ نبی جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، نہیں، بدعتیں، شیطان جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایجادات انسان کا نفس، انسان کا دماغ اور اس کا ضمیر اور شیطان پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بدعتیں نہیں بتائی ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سنت ہے، بدعت تو اس کے بہت بعد میں پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گمراہیاں ہوا کرتی تھیں، جن کو ہدایت تھی ہوئی، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں بھی کتنے لوگ محروم تھے، نیکیوں سے، ہدایت کی راہ سے محروم تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت سے ان سے کہتے رہ گئے، لیکن وہ چلے گئے ویسے ہی مشرکانہ حالت میں، وہ چلے گئے شرک کی حالت میں، اس دنیا سے کوچ کر گئے، چلے گئے اللہ کے پاس۔ اب ان کا کیا حشر ہوگا؟ کوئی اچھا ان سے کوئی اچھی امید رکھی نہیں جا سکتی، کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایک مشرک کا کیا اچھا حشر ہو سکتا ہے؟
اچھا حشر تو سنت والے کا ہوگا، سنتوں پہ عمل کرنے والے کا ہوگا، چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو، چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، وہ رقیہ ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو انسان سنتا بیٹھتا ہے رقیہ پڑھنا چھوڑ کر، وہ بدعت ہے، بالکل صحیح بات ہے، اور تاخیر ہوتی ہے۔ جو پڑھنا جانتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھا کریں، اللہ کی عبادت سمجھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ پڑھتے رہنے سے زیادہ پڑھنا ان کو میسر آئے گا، اور ان کو پڑھتے رہنے سے زیادہ پڑھنا میسر ہوگا، آسان ہوگا ان کے لیے پڑھنا، اور الحمدللہ ان کو شفا ہوگی، راحت ہوگی، قلبی سکون نصیب ہوگا، ان کو چین سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا، بے چینیاں دور ہوں گی۔ کیا کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے؟ سکون، انسان سکون کہاں سے خرید کے لا سکتا ہے؟ اطمینان قلب انسان کہیں سے لا سکتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کیا یہ فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین نسخہ اس نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ چاہے وہ قرآن پڑھے انسان، چاہے وہ درود و دعائیں پڑھے انسان، چاہے دعائیں کرے انسان، چاہے تسبیح پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ تسبیح مطلب لمبے دانے والی تسبیح نہیں، تسبیح ذکر اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے دل کو سکون حاصل ہوگا، اس کے قلب کو شفا ملے گی۔ جب دل کو سکون مل رہا ہے، جب دل کو طاقت مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، تو اس بدن کو صحت کیوں نہیں ملے گی؟ وہ اس بدن کو صحت کیوں نہیں ملے گی؟ وہ جسم صحت مند کیوں نہیں ہوگا؟ جسم کے اندر اتنا سا اہم پارٹ جو بالکل چھپا ہوا ہے دل کے اندر، وہاں اس کی تہ میں آرام مل رہا ہے، اس کو سکون نصیب ہو رہا ہے، اس کو بالکل وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ انسان کی پوری باڈی کے اندر ایک چھپا ہوا دل، اس کی تہ میں، اس کے اندر بالکل ڈیپ میں اس کو آرام مل رہا ہے، تو وہ پورے جسم کو آرام کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ انسان کا قصور ہوتا ہے، وہ پڑھنا چھوڑ کر سنتا بیٹھتا ہے، تکلیف پریشانی کے وقت ٹی وی دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، فضولیات میں رہتا ہے، نہ جانے کیا گناہ کرتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے آرام ملے گا اس کو، پھر بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو نسخہ بتایا ہے، انسان کا آرام اس میں ہے، دل کا سکون و سرور اس میں ہے، اطمینان ملتا ہے اس سے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ذکر اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے قلب کو سکون ملتا ہے، انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ جس بات میں اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا نام آئے، تذکرہ آئے، وہ سب ذکر ہے۔ قرآن پڑھے عبادت ہوگی، قرآن پڑھے شفا ہوگی، قرآن پہ عمل کرے آرام ملے گا، شفا ملے گی۔ صبح شام کے اذکار پڑھے، توبہ استغفار کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ایک پڑھنے والا انسان صاحب استطاعت ہو کر، صاحب قدرت ہو کر، اس کو یہ قدرت، یہ قوت، یہ صلاحیت، یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنا جانتا ہے، قوت بھی ہے اس کو، اور نہ پڑھ کر وہ سنتا ہے، اس لیے شفا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور اس کو علماء کرام، اکابر علماء کرام نے بدعت کہا ہے، دین میں گمراہی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس گمراہی سے بچنے اور صحیح بات پہ عمل کر کے مستفید ہونے کے لیے چاہیے کہ وہ سیدھے سے قرآن پڑھے۔ کتنے بار وہ دن رات میں قرآن پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، پڑھے۔ اور قرآن مکمل پڑھنا اور
خود کا تھوڑا تھوڑا چنندہ آیتیں ڈھونڈ کر کسی کے کہہ دینے پر رقیہ کے طور پر یا کسی طور پر پڑھ لیتے رہنا کیا زیادہ مفید ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن یا چند آیتیں؟ پورا قرآن پڑھے گا وہ تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اس دوران اس کو بسم اللہ شفا بھی ہو جائے گی، تو پتہ تک نہیں چلے گا کب شفا ہو گئی، اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا کرم فرمائے گا اور بھول جائے گا، اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے اتنا لطف اندوز ہو جائے گا کہ وہ اپنا مرض بھول جائے گا، اور کب اس کو شفا ہو گئی اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جب وہ کچھ آیتیں لے کر یہ ہے پڑھنا ہے، یہ پڑھتے رہو شفا ہو جائے گی، یہ پڑھیں گے شفا ہو جائے گی، لے کے پڑھتے رہتے ہیں، بس اس میں عمریں گزرتے رہتی ہیں، برسوں ہو جاتے ہیں، شفا ہوتی نہیں، اور مسلسل ہر آئے دن وہ سوچتے ہیں کب ٹھیک ہوں گے ہم، اب کتنا پڑھنا پڑے گا ہمیں، آخر درد سے کب نجات ملے گی، آخر وہ بلا سے نجات کب ملے گی، وہ کب فتنہ ختم ہوگا، کب سکون سرور حاصل ہوگا، کب ہمارے حالات اچھے ہوں گے، کب ہمارے اسباب بنیں گے، کب ہم کامیاب ہوں گے، ارے آخر ہمارے درد کب ختم ہوگا۔ وہ روز سوچیں گے، وہ روز سوچیں گے، جب پڑھنا ہوگا ان کو برابر سوچیں گے۔ یہ درد میں اللہ ان کو الٹا مبتلا کر چکا، کیونکہ وہ پورا قرآن چھوڑ کر چند آیتیں لے کر اسی پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ پورا قرآن کون پڑھے گا؟ تمہارے فرشتے پڑھیں گے؟ یہ حقیقت ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ٹائم پاسی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے سینے میں بھی کچھ نہ کچھ قرآن موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ گھروں میں سجا کر رکھنا اس لیے نہیں ہے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کریں، آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں قرآن پڑھنا میسر ہو تو پڑھا کریں، وقت خراب نہ کریں، آپ کو اس سے ثواب ملے گا۔ ثواب کی حاجت نہیں ہے آپ کو، اگر آپ بیمار بھی ہیں تو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن چند آیتیں مخصوص کر کے اس پہ پڑھتے رہنا، وہی پڑھتے رہنا، ہر دن کا وہ دکھ، ہر دن کا وہ غم، ہر دن کی وہ ٹینشن، ہر دن کا وہ خیال و فکر آپ کو ستائے گی، اور حاصل نہیں ہوگا کچھ اس سے آپ کو۔ قرآن پڑھو الحمدللہ، اور رمضان میں تو خاص کر الحمدللہ مومن بندے ثواب کا اضافہ ہوتا ہے، وہ سوچ کر الحمدللہ بہت قرآن کی طرف لپکتے ہیں اور ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے ہی معمول ہمیشہ رکھا کرو نا، روز ہمیشہ پڑھا کرو۔ سال میں کتنے قرآن ہو جائیں گے؟ اگر ایک مہینے میں آپ ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں تو الحمدللہ 12 مہینے میں آپ کتنے 12 قرآن ہوتے ہیں۔ یہ ایک نارمل اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو نہ جانے کتنے قرآن ہو جائیں گے۔ بہرحال اس طرح ایک انسان کو حساب کتاب رکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے، اور بے حساب پڑھے انسان، کیا عبادتوں کے لیے، نیکیوں کے لیے حساب رکھنا ہے؟ کل کے دن ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، بہت زیادہ تلاوت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، ہمیں نیکیوں کا انبار چاہیے، پہاڑ زمین و آسمان سے پر، ان سے زیادہ ہمیں نیکیاں چاہیے، ہے نہیں ہمارے پاس، ہم سب محتاج ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے قرآن؟ تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو لفظ برحال نقطہ کلام یہ ہے کہ جو انسان پڑھنا جانتا ہو اور سنتا رہتا ہو پڑھنا چھوڑ کر، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور جو انسان بے بس ہے، ان پڑھ ہے، پڑھنا نہیں آتا اس کو، پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ، تو اس انسان کے لیے وہ جائز ہے، اس کے لیے بدعت نہیں ہے۔ کیا کہا گیا؟ جو انسان پڑھنا نہ جانتا ہو اس کے لیے وہ بدعت نہیں ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کو ثواب ملے گا، اس سے سنے گا تو فائدہ ہوگا، باذن اللہ سننے سے شفا ہوگی، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، اس کے درجات بلند ہوں گے آخرت میں، کیونکہ وہ اپنا وقت لگا رہا ہے اللہ کا کلام سننے کے لیے۔ پڑھنا نہیں جانتا ہے مگر سن تو رہا ہے نا، اللہ کے کلام سے، قرآن سے جڑ کر ہے، وہ اللہ سے قریب ہے، وہ اتنا تو بے بس نہیں ہے، بے بس ہو کر بھی اتنا تو بے بس نہیں ہے کہ قرآن سے دور ہو جائے۔ الحمدللہ اتنا تو عقل مند ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے۔ کیا ہوا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا ہوا، میں قرآن سن تو سکتا ہوں نا، الحمدللہ اللہ نے اس کو عقل تو دی ہے نا۔ سعادت خوشی کی بات ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا مگر اللہ نے اس کو عقل دی ہے۔ ایک پڑھنا نہیں آتا ہے صرف، مگر عقل دی ہے اللہ نے، اس کو بڑی نعمت دی ہے الحمدللہ۔ اس سے وہ اس عقل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے۔ محروم کوئی نہیں ہے دنیا میں، اللہ نے سب کو نعمتیں دی ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ خوشیاں، کسی کو کچھ خوشیاں۔ سبحان اللہ، اللہ کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ انسان گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے یا پھر آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی۔
ایک مخلص بندہ ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اس کے کیا گناہ تو ہر انسان کے ہوتے ہیں سوائے انبیاء کو چھوڑ کر، انبیاء کو چھوڑ کر سب کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایک مخلص بندہ وہ بھی کتنا بھی بڑا مومن ہوگا گناہ اس کے بھی رہیں گے، وہ نبی نہیں ہے، رہیں گے اس کے بھی گناہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، آس و امید رکھتا ہے، لیکن دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، وہ ایک دم ڈوبا ہوا نہیں ہوتا گناہوں میں، شاید کوئی زندگی میں اس کے گناہ مل جائے، ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن یہ ہے کہ مومن جو بہت زیادہ ماشاءاللہ مومن بندہ ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، پھر بھی اس کے کچھ نہ کچھ گناہ رہتے ہیں، لیکن بہت بڑی حد تک وہ اتنا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ قرآن سے دوری اللہ سے دوری ہے، یا تو پڑھنا جانتا ہو تو پڑھے، پڑھنا نہ جانتا ہو تو سنے۔ اس انسان کے لیے جو پڑھنا نہ جانتا ہو وہ سن سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے وہ گناہ نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، بلکہ ثواب کا ذریعہ ہے اور شفا کا ذریعہ ہے، اس سے آرام ملے گا، اطمینان ملے گا، ثواب میں، اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ لیکن جو پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے بدعت ہے، وہ غلط طریقہ ہے، وہ غلط بات ہے، اس لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ راقی کہہ دیتے ہیں یہ سن لیجئے، پڑھ لیجئے، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے بس نظر آتے ہیں، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کو کبھی ہم نہیں کہتے کہ آپ یہ سنا کریں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ پڑھو، پڑھنے سے جو آپ کو فائدہ ہوگا سننے سے نہیں ہوگا، وہ ایک گمراہی ہے، وہ ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ آپ ہدایت کا راستہ چھوڑ کر، پڑھنا چھوڑ کر وہ سنتے بیٹھنے کی گمراہی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ پڑھنا جانتے ہیں، آپ پڑھا کریں، سنا نہ کریں۔ وہ ان بے بس لوگوں کے لیے ہے جو پڑھنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے، وہ بھی بے بس نہیں ہے، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، ان کو بڑی نعمت دی ہے، وہ اچھائی برائی کی تمیز رکھتے ہیں، حلال اور حرام جانتے ہیں، الحمدللہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عقل ان کو دے دی ہے، تو وہ بھی بے بس نہیں ہیں۔ ایک ان کے زمانے میں، ان کے بچپن میں مجبوری پیش آئی ہوگی، کوئی واقعہ ہوا ہوگا، پڑھ نہیں سکے ہوں گے، پڑھایا نہیں گیا ہوگا، یا اس طرف وہ اسباب ان کو میسر نہیں آئے ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن جب وہ باشعور ہوئے، بڑے ہوئے، الحمدللہ اللہ نے ان کو عقل تو دے دی ہے نا، اب وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کے کلام سے دور ہو جائیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، تو اللہ سے جڑ کے رہنے کے لیے وہ قرآن سے جڑ کر ہیں، سنتے ہیں، سن لیا کرتے ہیں، دن و رات قرآن سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، قرآن سن کے مزہ لیتے ہیں قرآن کا، الحمدللہ اپنا ایمان بڑھاتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان کا ایمان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں آتا ان کو، لیکن ایمان میں وہ شاید پڑھے لکھے انسان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلام، صحیح دین، صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، کامل ایمان عطا فرمائے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کسی کو کسی خیر سے محروم نہ کرے، جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، ہر خیر جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اس خیر سے سب مسلمانوں کو نوازے، وہ خیر سارے انسانوں کو نوازے۔ اور رقیہ کیا ہے؟ رقیہ انسان کا مریض کا سامنے ہونا ضروری ہے، یا راقی کا اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ سامنے ہونا، پاس میں ہونا، بیٹھ کر پڑھنا، یہ باتیں نہیں ہے، یہ وضاحت کی جا رہی ہے، یہ انداز ہے۔ اسی طرح تو کہیں گے نا، بات کمپلیٹ کیسے ہوگی؟ انسان کا سامنے ہونا ضروری ہے، راقی جا رہا ہو یا مریض راقی تک پہنچتا ہو، بہرحال وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پڑھ کے دم کرے، اس کو پڑھ کر دم کرے، اتنی تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھے کہ مریض سنتا ہے کان سے، یا زور سے پڑھنے کی ضرورت ہو تو زور سے پڑھے، بہرحال مریض کے کان میں تلاوت قرآن کی آواز جائے، اور پھر اس پہ دم کرے۔ دم نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن دم کرے، رقیہ ہے نا، یہ رقیہ میں دم کیا جاتا ہے، جس طرح کے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور تھوک جمع کرتے منہ میں، اور اس درد کی جگہ پر تھوک ڈالتے، جس طرح کے ایک صحابی نے کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، تھوک جمع کرتے، بار بار جمع کر کے تھوکتے جاتے، اس پہ تھوک ڈالا کرتے، یہاں تک کہ اتنا تھوکتے، اس پہ پڑھ کر دم کرتے رہتے اس پر، یعنی تھوکتے رہتے اس پر، اتنا کہ وہ شفا یاب ہو گیا،
اب یہ سامنے ہوگا مریض، پڑھنے والے کے پاس میں بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، لفظ پاس میں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ دم کر سکے گا۔ اب کیا موبائل سے دم کرا لو گے؟ موبائل دم کر سکتا ہے کسی کو؟ لوگ فونوں پر علاج کرتے ہیں، عادت بنا رکھی ہے لوگوں نے۔ کیا ضرورت ہے؟ اسے تو بہتر موبائل ہے، گھر میں موبائل چلاؤ، سن لو۔ کیا وہ کوئی پہنچا ہوا انسان ہوگا تو کیا تمہیں شفا دے سکتا ہے؟ وہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے؟ تجربہ الگ چیز ہے، اس کا وقت زیادہ گزرا ہوگا اس چیز میں، اس فیلڈ میں، لیکن شفا وہ نہیں دے سکتا۔ اسے پڑھانا، کوئی پہنچا ہوا انسان ہے، اسے پڑھانا، موبائل پہ پڑھاتے ہیں، فونوں پہ پڑھا لیتے ہیں، تو اسے تو بہتر گھر میں تمہارا موبائل ہے، آپ سن لو اپنے موبائل میں، بات ہو جائے گی، وہی پڑھائی ہے، وہی پڑھائی ہے۔ لیکن وہ انسان خطا کار ہے، اور وہ جو گھر میں بیٹھ کر سنتے ہیں موبائلوں پہ، وہ بھی خطا کار ہیں۔ کیونکہ اتنی جو بات ہو رہی ہے اتنی دیر سے، یہی ہے کہ موبائل پہ پڑھے لکھے انسان کو موبائل پہ سننا نہیں چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ وہ کبھی سن لیتا ہے، لگا کے قرآن کی تلاوت ہوگی نا، کچھ تو کچھ وہ پڑھ لے گا، اس کو یا تو وہ بیمار ہوتا ہے، پڑھنے کا اس کو طاقت دم نہیں ہوتا ہے، یا اتنے ضعیف ہوتے ہیں کہ ان کو طاقت ہی نہیں ہے، یا جوان بھی ہے لیکن وہ جن پڑھنے نہیں دیتا اس کو، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، یا جوان ہو کر بھی اتنا کمزور ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، یا اس کو نہ جانے کوئی بیماری ہوگی، بہت زیادہ شوگر ہوگی، یا بی پی ہوگا بہت زیادہ، یا بہت لو ہو گیا ہوگا، یا بہت ہائی ہو گیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرے امراض، شکایتیں، تکلیفیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، انسان اس کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، منہ میں چھالے آ گئے ہوں گے، جلدی علاج نہیں ہو سکتا ہوگا، یا کوئی پیٹ کا ایسا مرض ہوگا کہ وہ پریشر پڑے گا، سانس، اس کی وجہ سے وہ مرض بڑھتا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا وہ، اس کو تو شفا چاہیے، وہ پھر پڑھ کے ہلاک کیوں ہوگا؟ وہ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی انسان کی، خون کی اتنی کمی ہو گئی ہوگی جسم کے اندر کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، تھوڑا آہستہ سے پڑھ لیا، رک گیا، لیکن اس میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں پڑھ سکتا، مجبور ہے، تو کیا چھوڑ دے گا علاج؟ ٹھیک نہیں ہوگا، بیماری میں مر جائے گا۔ ایک مرض اس کو پہلے سے ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں قلت خون کی شکایت ہے۔ کبھی قلت خون صرف یہ وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس نے صحیح غذا نہیں لی، لیکن یا مشقت کی وجہ سے، وقت پہ نہ کھانا، وقت پر نہ سونا، بس اس نے فضول سوچوں میں اپنا خون سکھا لیا، فضول بات ہے وہ کھائے پیے، اچھے رہے، الحمدللہ، وقت پر سوئے، وقت پر جاگے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کسی کو خون نہ بننے کی شکایت ہو جاتی ہے، خون بنتا ہی نہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ مر جائے گا۔ ویسے نہیں، اس کو پہلے سے ایک شکایت ہے، خون کی کمی ہے، لیکن وہ انسان کو بھی پڑھنا ہے نا، اس انسان کو بھی پڑھنا ہے، نہیں تو اس جن سے اس آفت سے نجات کیسے پائے گا وہ؟ تو وہ انسان سن سکتا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، ماہر ہے وہ قرآن پڑھنے کا، لیکن مجبور یہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا۔ کیا مجبوری ہے اس کی؟ کوئی مرض ہے، کوئی شکایت ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ویسے انسان کے لیے قرآن کا سننا بدعت ہرگز نہیں ہے، وہ ثواب کا باعث ہے، اس کو اس سے آرام ملے گا، ثواب ملے گا، شفا باذن اللہ تعالی ملے گی، سب کچھ اس کو جو قرآن پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے وہ سن کر حاصل ہوگا۔ خیر، وقت کا تقاضا ہے۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔